السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ناظم اتحاد ابنائے سلفیہ بنارس کے زبان سے بھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ جلسہ اور اس کا انعقاد ایک خاص پس منظر میں ہے، اور وہ ہے حجاج اکرام کے لیے رہنمائی، یعنی جو لوگ اس سال عازم سفر ہیں، حج کے مبارک سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ بنیادی باتیں اور کچھ رہنمائی، کچھ مسائل جو ان کو اس مبارک سفر پر ان کے لیے مفید ثابت ہوں۔ تو بلا کسی تمہید کے میں اللہ رب العزت والجلال سے توفیق طلب کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ اس مبارک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں سفر سے پہلے کچھ چیزوں کی طرف اپنے آپ کو اور اپنے دھیان کو ڈالنا چاہیے، یعنی دھیان دینا چاہیے کچھ امور پر، کچھ چیزوں پر، کہ ہم یہ سفر اور ہم حج کا یہ مبارک سفر کیوں کر رہے ہیں۔ حج کے سفر پر جانے سے پہلے کیا ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولا، ہم نے اپنا محاسبہ کیا کہ ہم کیوں حج پر جا رہے ہیں؟ اگر یہ عام سفروں کی طرح ایک سفر ہوتا، جس طرح ہم عام دنوں میں سفر کرتے ہیں دنیاوی ضرورت سے، تو اس سفر کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ تو اس سفر پر جانے سے پہلے سب سے پہلی بات، ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے ہمیں اس مبارک سفر سے، تو ہمارا یہ سفر کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ غرض ہے کہ بڑا سے بڑا عمل، اگر اس عمل میں اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور خوشنودی مطلوب نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ رب العزت والجلال کے ہاں کسی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، ان سے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس حدیث کو آپ نے پیارے رسول سے سنا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آؤ آج میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے ایسے وقت میں اللہ کے رسول سے سنا جس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اول من تسعر بہم النار یوم القیامۃ ثلاثہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں، وہ آگے آنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی لفظ نکلتا ہے فسقط مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں، دوسری مرتبہ یہی جملہ اپنے زبان سے نکالتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ پھر گر جاتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ ان کے شاگرد جب انہیں اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اول من تسعر بہم النار یوم القیامۃ ثلاثہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا وہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی اللہ رب العزت والجلال کی رضا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، مجاہد فی سبیل اللہ۔ لیکن جب اللہ رب العزت والجلال کے سامنے قیامت کے دن آئے گا تو رب ذوالجلال پوچھے گا کہ تم نے یہ جہاد، یہ میرے راستے میں اپنی جان کی بازی کیوں لگائی؟ حالانکہ اللہ رب العزت والجلال سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس لیے تیرے راستے میں جہاد کیا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ تیرا کلمہ بلند ہو، تیرے دین کی سربلندی کے خاطر ہم نے تیرے راہ میں جہاد کیا۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ کذب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے دنیا میں اس لیے جہاد کیا تاکہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ وقد قیل، اور جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا جہاد، یہ کہہ دیا گیا، یعنی دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی، دنیا میں کہہ دیا گیا جس مقصد سے اس نے جہاد کیا تھا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، رب ذوالجلال حکم دے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ تو اعمال کا اندازہ لگائیے کہ مجاہد فی سبیل اللہ، لیکن نیت میں اخلاص نہیں ہے تو رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ دوسرا آدمی اللہ رب العزت والجلال کے سامنے لایا جائے گا جس نے دین کا علم حاصل کیا۔ رب ذوالجلال پوچھے گا کہ تو نے دین کا علم کس لیے حاصل کیا؟ کہے گا میں نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا، میں نے دین کا علم خود حاصل کیا اور سکھلایا لوگوں کو۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ تو نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ تو بڑا علامہ ہے، بڑا عالم ہے۔ وقد قیل، اور یہ کہہ دیا گیا، معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا، جو آدمی جس کو اللہ رب العزت والجلال نے مال و منال، دولت و ثروت سے نوازا ہے، اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ رب العزت والجلال سوال کرے گا کہ یہ تو پیسہ کیوں خرچ کرتا تھا؟ کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر جگہ جگہ میں پیسہ خرچ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا تو نے پیسہ اس لیے خرچہ کیا تھا تاکہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ تو جواد ہے۔ وقد قیل، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، رب ذوالجلال حکم دے گا کہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ تو نیتوں کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اگر اللہ رب العزت والجلال کی کسی بھی عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں وہ عبادت ہرگز بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو چہ جائے کہ اتنا بڑا عمل جس کے لیے ہم ارادہ رکھتے ہیں، اگر اس عمل سے پہلے ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، ہم صرف دنیا کی خاطر آج اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مال و منال سے نوازا اور ہم نکل گئے بغیر اپنی نیتوں کا محاسبہ کیے ہوئے، تو رب ذوالجلال کے ہاں ایسے عمل کا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عمل کے شروع کرنے سے پہلے اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اس کے بعد فضائل تو بے شمار ہیں حج کے، اور اس سرزمین کے جس سرزمین کا ایک بندہ، ایک حاجی قصد کر کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ، کہ اللہ نے انہیں بلایا تو وہ اللہ کے پکار پر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے. تو اللہ رب العزت والجلال کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا جس کا جزا اللہ رب العزت والجلال یہ دے گا کہ وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، کہ جب وہ اللہ رب العزت والجلال سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس کے سوال کو پورا کرے گا. یعنی یہ حاجی جو اپنے گھر سے بیت اللہ کے سفر کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، اس کی دعا اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قابل قبول ہے. اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے. دوسری حدیث سنیے بخاری مسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان. پوچھا ثم ای، پھر کون سا عمل؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پوچھا ثم ای، پھر کون سا عمل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحج المبرور، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کے ہاں سب سے افضل عمل وہ حج ہے جس حج کو اللہ رب العزت والجلال قبول فرما لے. اور حج مبرور، جس حج کو شرف قبولیت مل جائے، جو حج بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، اس حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس تیسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور حج اس طرح کا حج کرے کہ وہ اپنے حج کے سفر میں کوئی بیہودہ گوئی نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، جنسی باتیں نہ کرے، فسق و فجور کا کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے حج کے سفر کے بعد ایسے ہی لوٹے گا جیسے ابھی کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اللہ اکبر. یعنی یہ ایسا عمل اور ایسا سفر کہ اگر صحیح معنوں میں اس سفر کا حق ادا کر دیا جائے تو رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ اسی طرح اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح ایک نومولود بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے، آلودگیوں سے وہ پاک و صاف ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ لوگوں حج اور عمرہ کرتے رہو، جب موقع ملے جسے اللہ نے نوازا ہے وہ کرے. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ مت سوچو کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے دولت میں کمی آ جائے گی. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس حج اور عمرے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور ہمارے فقر و فاقہ کو بھی مٹاتا ہے. کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ یہ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسے کہ آگ میں ڈالنے کے بعد جب گھٹیا قسم کا جو لوہا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جو اچھا ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے شمار فضائل ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حج کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قبول کر لیا جائے اس حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس جنت کے ہم طلبگار ہیں، جس جنت کو سوچتے ہوئے ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اس جنت کے حاصل کرنے کا یہ ایک راستہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے بے شمار فضائل وارد ہیں. اور پھر ہمیں اس جگہ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس جگہ کا ہم ارادہ کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سارے خطوں سے، یہ دنیا کی ساری سرزمین سے بہتر اور افضل جگہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ میں اس شہر مقدس کی قسم کھاتا ہوں. اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین،
اس امن و امان والے شہر کی قسم ہے، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اسے امن و امان کا گہوارہ بتلایا۔ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ ایسی سرزمین ہے جو دنیا میں سارے جگہوں سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ سب سے پہلی سرزمین، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا گھر اس روئے زمین پر جہاں بنایا گیا وہ یہی سرزمین ہے۔ جیسا کہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت اضیٰ للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کا تعمیر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ کے اندر، ھدی للعالمین، جو سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، جس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، یہاں پہ اللہ نے ایک نشانیہ ذکر کی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں پہ داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کا گھر کہاں تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ پوچھا کم کان بینہما، ان دونوں گھروں کے بنانے میں کتنی مدت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان بینہما 40 سنہ، دونوں گھروں میں یعنی مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے تعمیر میں 40 سال کا وقفہ تھا۔ تو یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، اگر ایک وقت کی نماز یعنی صحیح طرح سے ایک وقت کی نماز ادا کر لی جائے تو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی میں ایک عظیم سرمایہ ہوگا۔ اس لیے کہ پیارے رسول کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری آئی کہ صلاۃ فی المسجد الحرام 100,000 صلاۃ فیما سواہ، کہ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے اور یہی ان کا فتویٰ ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے، یعنی مسجد حرام سے مراد صرف حرم کی وہ بلڈنگ یا وہ عمارت نہیں ہے بلکہ پورا حدود حرم ہے۔ آپ کہیں بھی نماز کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے، جب اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی جگہ فضائل زیادہ رکھتا ہے تو وہاں گناہوں کے کرنے کا عقاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ مسجد حرام میں یا مکہ کے اندر جو برائی کا ارادہ بھی کرے گا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ ایک آدمی صنعاء یعنی یمن میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ وہ مکہ جا کر کسی برائی کو انجام دے گا تو اللہ رب العزت والجلال کی یہ وعید اس کے اوپر صادق آئے گی کہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو ہم جب وہاں جائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ ایسی جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال جو عظیم ہے، جو بڑا ہے اور جو عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اس نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے، اس نے اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنایا ہے، اس نے اس جگہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امن و امان کا گہوارہ ہے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مسکن تھا، اور اس وقت روئے زمین پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ کوئی توحید کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے گھر کو بنانے کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں پہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے لگے تو ان کے زبان سے دعا کیا نکل رہی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ روئے زمین پر مفسرین کہتے کہ توحید کا کلمہ ذکر کرنے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود دل کی کیفیت دیکھیے کہ وہ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تو ان کے زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ اے اللہ، اے رب تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس عبادت کو قبول کر لے۔ یعنی ان دل کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں اللہ رب العزت والجلال اس عبادت کو رد نہ کر دے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اس عبادت کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو ہم جس جگہ جا رہے ہیں اس جگہ کی عظمت، اس عمل کی عظمت ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہو، پورے سفر میں ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب ہم حج کا ارادہ کر کے نکلے اپنے گھر سے تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ یہ حج کا یہ سفر
یہ صبر کا سفر ہے۔ ہاں ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں، اس لیے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ جب ہم نکلیں گے مختلف طرح کے مصائب و آلام، مختلف طرح کے آزمائشوں سے ہمارا سامنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب حج کے سفر پر ہم نکلے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ تو بیہودہ باتیں ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہم نہ کریں جو اسلامی اخلاق کے خلاف ہو۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے عمرہ کا مختصر طریقہ اور اس کے بعد حج کے 5 یا 6 دن اس میں جن اعمال کو انجام دیا جاتا ہے اس کا مختصر طریقہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں۔ اللہ رب العزت والجلال سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سب سے پہلے ایک حاجی جب نکلتا ہے حج کا ارادہ کر کے، تو اگر وہ اپنے فلائٹ سے ڈائریکٹ، یعنی اگر وہ ڈائریکٹ جدہ جا رہا ہے تو جدہ کی فلائٹ پر بیٹھنے سے پہلے، اگر جیسے مثال کے طور پر بنارس سے وہ ڈائریکٹ جدہ جا رہا ہے تو بنارس میں ہی وہ اپنا احرام کا کپڑا پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ احرام کا کپڑا پہنے لیکن وہ نیت نہیں کرے گا۔ احرام کا کپڑا کیا ہے؟ احرام کا کپڑا مردوں کے لیے 2 چادر ہے جیسا کہ معروف ہے، مشہور ہے، اور عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہے۔ عورتیں کسی بھی کپڑے میں نیت کر سکتی ہیں عمرے کی، حج کی، شرط یہ کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اس طرح کے کپڑے کا استعمال کریں جس کپڑے میں ان کی زیب و زینت چھپی ہوئی ہو، اور وہ اس احرام کے کپڑا پہن کر اگر فلائٹ پر بیٹھے ہیں تو جب میقات آنے لگتا ہے، یعنی میقات سے قبل نیت کرنا ہے، میقات پر نیت کرنا ہے، لیکن احتیاطاً، چونکہ فلائٹ یہ ہوائی جہاز کا سفر یہ بہت تیز ہوتا ہے، تو اس کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میقات پہنچنے سے کچھ پہلے ہی، جہاز پر آتا رہتا ہے اسکرین پر کہ آپ کہاں پہنچے ہیں، تو اگر آپ کو اندازہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ ابھی میقات آنے والا ہے، آپ اس سے کچھ قبل ہی نیت کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس سے قبل آپ نیت کر لیں کہ آپ عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، یعنی لبیک عمرتن، جو نیت کا لفظ ہے وہ لبیک عمرتن۔ حج تمتع کرنے والے جو لوگ، یعنی اکثر جو انڈیا پاکستان کے لوگ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہے۔ تمتع کا مطلب یہ ہوا کہ عمرہ کر کر آدمی حلال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو وہ حج کا احرام باندھتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے۔ تو آپ احرام پہنے، اس کے بعد میقات پر پہنچ کر آپ نیت کر لیں عمرے کی۔ اس سے قبل، احرام پہننے سے قبل یا نیت کرنے سے پہلے جو سنت کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں، ناخن وغیرہ تراش لیں، اپنی پاکی اور اپنے جسم کی طہارت کا خیال کریں، اور احرام کی نیت جب ہو جائے تو اس کے بعد جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے آپ ان چیزوں سے بچیں۔ جیسے آپ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، حالت احرام میں بال نہیں کاٹ سکتے، بال منڈا نہیں سکتے، اسی طرح کوئی بھی سیلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، عورت سے شہوت سے اس کو چھو نہیں سکتے، جمع نہیں کر سکتے، اس طرح کے کام حالت احرام میں منع ہے۔ تو آپ جب احرام پہن لیں اور نیت کر لیں تو آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ عورتوں کے لیے ایک خاص کام یہ ہے کہ عورتیں احرام کی نیت جب کر لیں تو وہ نقاب نہیں کر سکتی۔ نقاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے پردہ گھومیں گی، بلکہ نقاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح، جسے ہم نوز پیس کہتے ہیں، یعنی وہ نقاب نہیں بنائیں گی، اس طرح وہ نہیں کریں گی۔ لیکن جب اجنبی اس کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنا چہرہ ڈھانکیں گی۔ ایک عام غلط فہمی جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عورتیں حالت احرام میں نقاب نہیں کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہ کھول کے چلیں گی، اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں وہ بھی حالت احرام میں بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ پردہ کریں اور اجنبی جب سامنے آئے تو آپ اپنا چہرہ ڈھانکیں، آپ دوپٹے کا استعمال کریں، بھلے ہی وہ آپ کے چہرے کو سٹے، چہرے کو لگ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ جب بھی اجنبی گزریں آپ پورا اہتمام کریں کہ آپ کا چہرہ کوئی اجنبی نہ دیکھ پائے، اس لیے کہ آپ اطاعت کے، عبادت کے اس سفر پر نکلیں، اور عبادت، یہ سارے امور عبادت کے منافی ہیں کہ آپ بے پردہ ہو کر گھومیں۔ تو عورتوں کے لیے اسی طرح عورتیں دستانہ نہیں پہن سکتی،
تو عورتیں نقاب نہیں کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا استعمال، نقاب نوز پیس کا استعمال نہیں کریں گی، اس کے علاوہ وہ پردے کا اہتمام کریں گی جس طرح بھی ممکن ہو۔ اس کے بعد میقات پہنچنے سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میقات پہنچنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب بھی مکہ پہنچیں، اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد اگر کچھ دیر آپ آرام بھی کرنا چاہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ نے عمرہ کی نیت کی ہے، آپ کو جانا ہے کہاں؟ مسجد حرام۔ اور عمرہ میں کام کیا ہے؟ عمرہ میں کام 3 بڑے کام ہیں جسے ہم رکن کہتے ہیں، کہ احرام، طواف و سعی اور حلق یا تقصیر۔ احرام کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نیت کی عمرے میں داخل ہونے کی آپ نے نیت کی، یعنی صرف ایک کپڑے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ آپ نے نیت کی عمرے کے رکن کو، عمرے کے اس واجب کو ادا کرنے کی۔ تو آپ نے جب نیت کی، اس کے بعد آپ مکہ پہنچے، آپ اپنے ہوٹل سے نکلے، مسجد حرام پہنچے۔ اور ایک بات اور کہ جب سے آپ نے نیت کی، آپ کے زبان پر تلبیہ کے کلمات ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی فضیلت آئی، اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی شجر و حجر ہیں، پیڑ پودے، جہاں تک یمین اور شمال میں، دائیں بائیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، سارے پیڑ پودے سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ جب ایک بندہ اپنے زبان سے یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جب وہ اس کلمے کو زبان سے ادا کرتا ہے تو دائیں بائیں جتنے بھی شجر و حجر ہیں، پیڑ پودے، پتھر، سب اس کے ساتھ تلبیہ کے اس کلمات کو ادا کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ جب سے اس نیت کو، عمرے کی نیت کریں، اس وقت سے لے کر جب تک آپ طواف شروع نہ کریں، اس وقت تک آپ کے زبان پر تلبیہ کا یہ کلمہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب مسجد حرام میں پہنچیں، جب طواف شروع کریں، تلبیہ کے یہ کلمات بند کر دیں۔ آپ کا طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ طواف آپ کا شروع ہوگا حجر اسود کے پاس سے۔ حجر اسود کے پاس، حجر اسود کے مقابل میں، جیسے یہ حجر اسود ہے، اس کے سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین لائٹ سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ آپ اگر موقع ہو تو آپ بوسہ لیں حجر اسود کا، جیسا کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے۔ اگر بوسہ کا موقع نہیں ہے، آپ وہاں جا کر ہاتھ آپ کا پہنچ رہا ہے، آپ استلام کیجئے، پھر ہاتھ کو چوم لیجئے۔ اگر وہ بھی موقع نہیں ہے، جو کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ بھی موقع نہیں ہوگا، تو آپ صرف ہاتھ سے اشارہ کیجئے اور اشارہ کر کر اپنا طواف شروع کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ آپ کو 7 چکر لگانا ہے اس طرح، یعنی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود سے شروع کریں گے، اور طواف کے بیچ میں آپ کسی بھی دعا کو پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جب حجر اسود سے آپ رکن یمانی کے پاس آئیں گے، جو حجر اسود سے، جب آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اس کے بعد جب حجر اسود پر آنے لگیں گے تو حجر اسود سے پہلے والا کونا، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا تھا۔ تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ثابت ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ ایک چیز اور جو بات صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ جب وہ کعبہ کو دیکھتے تھے پہلی مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ ثابت ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ تو جسے یاد ہو وہ اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دعا مرفوعاً ثابت نہیں ہے لیکن موقوفاً ثابت ہے۔ تو آپ جب طواف شروع کریں، 7 چکر آپ کو لگانا ہے۔ رکن یمانی کے پاس جب آئیں، رکن یمانی کا استلام کرنا یہ سنت ہے، یعنی رکن یمانی کو چھونا۔ اگر آپ چھو نہیں سکتے تو آپ کو اشارہ وغیرہ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، اشارہ وغیرہ کرنا ثابت نہیں ہے، آپ کو چھونا ہے۔ اگر چھو سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں چھو سکتے تو آپ ایسے ہی آگے بڑھیں۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس دوبارہ آئیں، پھر وہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ شروع کریں۔ اس طرح آپ 7 چکر لگائیں۔ 7 چکر لگا کر جب 7 چکر آپ کا پورا ہو جائے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں، تو وہاں پہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ آیت آپ پڑھیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کے بعد اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ ہو تو آپ وہاں پہ طواف کی 2 رکعت کو ادا کریں۔
لیکن تجربہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ہوگی، اور وہاں پہ نماز پڑھنا بہتر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ بیچ میں نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ اپنی نماز کو بھی خراب کریں گے اور لوگوں کے طواف میں رکاوٹ بنیں گے، جو شرعاً صحیح نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑا پیچھے آئیں، جہاں بھی جگہ ہو آپ وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز کو ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد پورے حرم میں کہیں بھی آپ کو موقع ملے آپ طواف کی اس 2 رکعت کو ادا کر لیں۔ اور ایک بات اور کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لینا یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ لینا یہ سنت ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو آپ ایک سنت کام کرنے کے لیے آپ حرام کام قطعاً نہ کریں۔ پیارے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جو کہ بڑے مضبوط آدمی تھے، حضرت عمر سے کہا تھا کہ یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، کہ اے عمر تم مضبوط آدمی ہو تو کمزوروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اگر موقع ملے حجر اسود کو بوسہ لینے کا تو بوسہ لو، ورنہ بوسہ مت لو۔ تو اگر بوسہ لینے کا موقع ہے تو بوسہ لو، ورنہ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ، کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کو نقصان پہنچا کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش مت کرو۔ تو جب آپ حجر اسود کو جب آپ اپنا طواف مکمل کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جب آگے بڑھیں گے، جو آج کل صحیح کا راستہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جگہ جگہ بورڈ لگا ہوا ہے، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صحیح کا راستہ، آپ حجر اسود کا راستہ جو حجر اسود کی گرین لائٹ ہے اسی سے آپ آگے جائیں گے، دائیں طرف راستہ بنائے ہوئے ہیں صحیح کے لیے، آپ کو اسی سے اندر جانا ہے، اور ادھر ہی آپ اندر جائیں گے تو آپ کو صحیح کی کئی منزلیں ہیں، آپ کو نیچے کرنا ہے بیسمنٹ میں، گراؤنڈ فلور، اس کے بعد ایک پہلی منزل، دوسری منزل، جہاں بھی آپ کو کرنا ہو سارا راستہ آپ کو ادھر ہی آپ کو نظر آئے گا۔ صرف عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آپ بورڈ کو فالو کریں، جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ یہ بورڈ کس طرف ہمیں لے جا رہا ہے، اور بہتر یہ کہ جس آدمی کو بورڈ نظر آ رہا ہے وہ پڑھ لے رہا ہے، وہ اوپر جا کے کرے، آرام سے کرے، خاص طور سے حج کے قریب جو جائے گا تو وہ صحیح۔ ایک بات یہاں پہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب آپ صحیح کے لیے جانے لگتے تھے، مسا میں داخل ہونے سے پہلے آپ پھر 2 رکعت پڑھ کے لوٹتے تھے اور حجر اسود کا استلام کرتے تھے، حجر اسود کا استلام کر کے پھر مسا میں جاتے تھے۔ تو اگر کسی کو یہ موقع ہو کہ وہ حجر اسود تک آئے اور استلام کرے تو کر کے وہ واپس لوٹے، اور اگر نہیں موقع ہے، یہاں پہ اشارہ وغیرہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے یہ لکھا کہ یہاں پہ استلام ہے، اشارہ نہیں ہے، اگر استلام کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے جا کے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ صحیح کی طرف چلا جائے۔ اور صحیح پر جانے سے پہلے وہاں پہ سب زمزم کا کین رکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ سنت ہے آپ زمزم پئیں، اچھی طرح زمزم پئیں، اور احتیاط یہ کریں کہ اگر آپ سفر سے ڈائریکٹ گئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ تو آپ اس پر دیکھیں کہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کولڈ واٹر، ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پانی ڈائریکٹ پئیں گے تو اکثر حاجیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا گلا وغیرہ جام ہو جاتا ہے اور زکام پکڑ لیتا ہے موسم بدلنے کی وجہ سے، تو آپ گرم پانی پئیں تاکہ اس طرح کی کوئی دشواریاں سامنے نہ آئے۔ اس کے بعد زمزم وغیرہ پئیں، پی کر آپ صفا کی طرف جائیں۔ صحیح کی طرف جب جانے لگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، حج کا مفصل طریقہ جو ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر جو مشہور ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں مفصل طریقہ بتلایا گیا ہے۔ تو اس میں یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ یہ آیت پڑھے اور یہ کہیں کہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی اللہ نے صفا سے شروع کیا ہے، آیت جو شروع ہوئی ہے وہ صفا سے شروع ہوئی ہے، تو ہمیں شروع کرنا ہے اپنے صحیح صفا سے۔ تو جب آپ صفا کی طرف جانے لگے یہ آیت پڑھیں، اس کے بعد تھوڑا جو پہاڑ ہے، یعنی جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے اس کے دماغ میں یہ تصور ہوگا کہ وہاں پہاڑ کی طرح بہت اونچا پہاڑ ہوگا، ایسا نہیں ہے، یعنی پوری اچھی قسم کی زمین بنی ہوئی ہے، صرف پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ چھوڑا گیا ہے۔ آپ وہاں پہ تھوڑا اونچائی پر چڑھیں اور چڑھ کر خانہ کعبہ، آج مشکل سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے۔ حدیث میں یہ کہ خانہ کعبہ جب نظر آئے تو وہاں پہ آپ دعا کریں، اور دعا کیا کریں؟ اللہ کی تکبیر بیان کریں 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں. وَيَدْعُو بَيْنَهُنْ، اور پیارے رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ اس بیچ میں، یعنی ان دعاؤں کے بیچ میں لمبی لمبی دعا کرتے تھے. تو آپ وہاں پہ جتنا موقع ہو آپ دعا کریں، دعا کر کے وہاں سے اپنی سعی شروع کریں. ایک بات چھوٹ گئی کہ جب آپ طواف قدوم کریں، یعنی جو پہلا آپ کا عمرہ کا طواف ہے، تو اس طواف کی 2 سنت ہے. ایک سنت یہ ہے کہ آپ اپنا دایاں کندھا کھول لیں، جسے استبا کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنا دایاں کندھا کھول لیں. وہاں پہ جب طواف شروع کرنے لگے آپ دایاں کندھا کھول لیں اور اس کے نیچے سے لے جائیں اپنا احرام کی چادر اور یہاں پہ رکھیں. تو دایاں کندھا کھولنے کے بعد آپ 7 چکر جو لگائیں وہ اسی کندھے کھلے ہونے کی حالت میں آپ لگائیں، اور یہ 7 چکر میں یہ ہوگا. اور دوسری سنت ایک جو رہ گئی وہ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جلدی جلدی چلنا، یعنی چھوٹا چھوٹا قدم بڑھانا اور تیز تیز. تو یہ ایک سنت ہے، آپ اس کو فالو کریں. اگر چھوٹ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ طواف کرنے کے بعد جب سعی پر پہنچے تو آپ صفا سے سعی کو اسٹارٹ کریں، شروع کریں. جب آپ شروع کریں گے تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، صفا پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ بھی، یعنی دو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. ان دونوں گرین لائٹ کے بیچ میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے کہ رب اغفر وارحم وتجاوز فإنک انت العز الاکرم، کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اس لیے کہ تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. تو کسی کو یہ دعا یاد ہو وہ پڑھے تو اس میں یہ اچھا ہے. لیکن یاد نہ ہو تو وہ صفا مروہ کی سعی کے بیچ میں کچھ بھی دعا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ صفا سے آدمی مروہ جائے گا، پھر مروہ پر اسی طرح وہ دعا کرے گا جس طرح صفا پر کیا تھا. اور صفا سے مروہ جانا اس کا 1 چکر، مروہ سے صفا آنا دونوں چکر. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنا اور جانا یہ 1 چکر ہوا، نہیں، بلکہ آنا اور جانا یہ 2 چکر ہوا. صفا سے آپ سعی کو شروع کریں گے، مروہ پر آپ کی سعی ختم ہو جائے گی، یعنی آخری چکر جو آپ کا ہوگا وہ مروہ پر ہوگا. اور مروہ پر سعی ختم کرنے کے بعد کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے، کوئی 2 رکعت نماز وغیرہ نہیں ہے. آپ وہاں جائیں گے تو آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں 2 رکعت. ایسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے. وہاں پہ جب آپ کی سعی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کا تیسرا کام جو عمرہ کا ہے وہ بال منڈانا، اور بال منڈانا یا قصر کروانا، چھوٹا کروانا. بال منڈوانا یہ افضل ہے، لیکن جس کا عمرہ حج کے قریب ہو اس کے لیے بال منڈوانا نہیں بلکہ بال کتروانا یا چھوٹا کروانا یہ بہتر ہے. تو حج تمتع کرنے والے جب ان کا عمرہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ ہر چیز ان کے لیے حلال ہو گئی. جو چیز ان کے لیے حرام تھی وہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئی، یہاں تک کہ عورت بھی، ان کی بیوی بھی ان کے لیے حلال ہے، جب تک کہ وہ دوبارہ حج کی نیت نہ کریں. اب دوبارہ حج کی نیت کب ہوگی؟ دوبارہ حج کی نیت 8 ذی الحجہ کو ہوگی. یعنی آپ حج تمتع کرنے والے وہ جب عمرہ کر لے اس کے بعد سے لے کر وہ 7 ذی الحجہ تک حلال رہیں گے، ہر چیز ان کے لیے حلال رہے گی. یہاں تک کہ جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے تو ان کو حج کی نیت کرنا ہے، جس طرح انہوں نے پہلے عمرے کی نیت کی تھی اور اس کے لیے خوشبو کا استعمال، احرام کا کپڑا، ناخن تراشنا، طہارت حاصل کرنا، یہ سارے چیزوں کا جو اہتمام کیا تھا اسی طرح وہ حج کے احرام کے لیے بھی اہتمام کریں گے. اور اپنے گھر سے وہ یعنی اپنے ہوٹل سے وہ حج کی نیت کریں گے. اس کے لیے نہ تو مسجد حرام جانا ہے یا نہ حدود حرم سے باہر نکلنا ہے، بلکہ آپ اپنے ہوٹل سے حج کی نیت کریں گے اور وہیں سے احرام کی چادر اوڑھ کر اور نیت کر کے آپ اپنے ہوٹل سے نکل جائیں گے. یہاں پہ ایک بات اور کہ سنت یہ کہ آپ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ مینا جائیں. لیکن آج حجاج کی سہولت کے لیے جو لوگ، خاص طور سے جو لوگ گورنمنٹ سے جا رہے ہیں، حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. سابقہ سالوں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ان کو 8 تاریخ کے دن کے بجائے 8ویں رات میں، یعنی اسلامی حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، تو 8ویں رات میں ہی ان کو مینا کے خیموں میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے ان کے آسانی کے پیش نظر. اس لیے کہ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں یا جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس دن اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ ظہر کے وقت میں نکلیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات میں پہنچیں گے. تو آپ کو 8ویں رات ہی میں لے کر معلم کے دفتر والے، معلم کے آفس والے آپ کو بس سے لے کر مینا چلے جائیں گے. مینا آپ جائیں، آپ کو جس وقت لے جایا جائے، یہ نصیحت ہے میری اور جو لوگ وہاں رہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ آپ معلم کے لوگوں کے ساتھ جائیں.
بھلے ہی آپ کے پاس کارڈ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا خیمہ نمبر کیا ہے، لیکن اچھے پڑھے لکھے لوگ وہاں جا کر اپنے خیموں کی تلاش میں 12 گھنٹے گھومتے رہتے ہیں، نہیں مل پاتا ہے ان کو۔ تو آپ کو جب لے جایا جائے آپ ان کے ساتھ جائیں، اپنا خیمہ جا کر دیکھ لیں، وہاں رہیں آرام سے۔ آپ جس وقت پہنچ جائیں آپ اس وقت سے وہاں پہلے ہی جانے سے پہلے نیت کر لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 8 تاریخ کا دن جب آئے تو اس دن آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کو، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں آپ کو ادا کرنا ہے سنت کے مطابق۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر قصر کے ساتھ، یعنی 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں وہ پیارے رسول کی سنت یہی تھی کہ آپ نے نماز کو قصر کر کے ادا کیا۔ آپ ان نمازوں کو قصر کر کے ادا کریں۔ اگر فجر سے پہلے پہنچ جائیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، آپ فجر سے پہلے اگر مینا پہنچ جائیں تو آپ فجر کی نماز بھی ادا کریں اور فجر کی سنت بھی ادا کریں۔ اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اور اس کے بعد سنت یہ کہ آپ 9 تاریخ والی فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھ کر نکلیں۔ لیکن ابھی آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ 9 تاریخ والی فجر کی نماز اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ آپ مینا میں ہی مینا میں نہیں بلکہ آپ عرفات آپ کو پہنچا دیا جائے گا پہلے ہی، یعنی جیسے مینا آپ کو پہلے پہنچایا جاتا ہے ویسے ہی عرفات آپ کو پہلے پہنچا دیتے ہیں، آپ کی سہولت کے خاطر کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے، سارے لوگوں کو عرفات فجر کے بعد نکالے تو بہت سارے لوگ عرفات پہنچ ہی نہیں پائیں گے، تو آپ کو پہلے ہی عرفات پہنچا دیں گے۔ اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی سہولت کے لیے، اس لیے تاکہ آپ کے ارکان صحیح طرح سے ادا ہو پائیں۔ تو آپ جب عرفات پہنچ جائیں اس دن پیارے رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ عرفات میں آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، بلکہ آپ نے ظہر کی نماز حدود عرفات سے پہلے ادا کی تھی، آپ نے خطبہ حدود عرفات سے پہلے دیا تھا۔ تو سنت یہ کہ آدمی حدود عرفات میں ظہر کے بعد داخل ہو، حالانکہ اس سنت پر عمل کرنا آپ نہایت ہی دشوار اور مشکل ہے۔ اور اس میں بھی نصیحت یہی ہے کہ آدمی کو جب لے جایا جائے، یعنی اب اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ میٹرو ٹرین سے لے کر جاتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود سے چلا جاؤں گا۔ یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جب جس طرح لے جایا جائے آپ اپنے گروپ کے ساتھ جائیے، اپنے معلم کے جو عملہ ہیں، جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جائیے۔ آپ کو ٹرین سے لے کر جایا جا رہا ہے، ایک وقت بتایا جائے گا، مثال کے طور پر مکتب نمبر 41 کے لوگ رات میں 12 بجے جائیں گے، یعنی مثال کے طور پر آپ کو یہ وقت دیا گیا، آپ اس وقت جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں میں 12 بجے نہیں، میں صبح فجر کے بعد جاؤں گا۔ ایسا کرنے سے آپ خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے۔ تو آپ عرفات پہنچے اور عرفات پہنچنے کا زیادہ اہتمام کریں، عرفات پہلے پہنچ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ عرفات پہنچنے میں رسک لیں، اس لیے کہ عرفات پہنچنا یہ حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفات نہیں پہنچ پایا تو اس کا حج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحج عرفہ، جو آدمی 10 تاریخ کے فجر سے پہلے میدان عرفات نہیں پہنچ پایا اس کا حج نہیں ہے، اس کو وہ کسی طرح سے بھی اس کا حج پورا نہیں ہو سکتا۔ تو عرفات آپ کو جانا ہے، اور عرفات جب آپ پہنچے ظہر کی نماز ادا کریں، اور ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں قصر کے ساتھ ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ جمعا و قصرا، ایک ساتھ جمع کر کے اور قصر کے ساتھ ادا کریں۔ ایک اذان ہوگی اور 2 اقامتیں۔ اگر آپ کو مسجد کی آواز آ رہی ہے، مسجد نمرہ کی آواز آ رہی ہے امام کی، تو ٹھیک ہے، آپ اس امام کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اگر ان کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ خود جماعت بنائیں اور آپ اسی طرح پڑھیں، یعنی ایک اذان اور 2 اقامت۔ اور آپ کے خیمے میں بہت سارے اختلافات دیکھنے میں آئیں گے، لوگ کہیں گے 4 رکعت نماز ادا کرنا ہے، کچھ لوگ کہیں گے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل پیارے رسول کی سیرت اور پیارے رسول کا اسوہ ہے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ اکرام تھے، آپ کو اگر یہ دلیل دی جائے کہ اہل مکہ ہیں، ہم مکہ والے ہو گئے، ہم مقیم ہو گئے، ہمارے لیے پوری نمازیں، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ آپ کے لیے جو بھلے ہی اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ مکہ والے ہو گئے تب بھی آپ کے لیے 2 رکعت نمازیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں باب قائم کیا ہے، ہیڈنگ قائم کیا ہے کہ باب القصر لاہل مکہ، کہ مکہ والوں کے لیے قصر نماز۔ پیارے رسول کے ساتھ جتنے لوگ تھے، یعنی حجۃ الوداع میں جتنے بھی لوگ تھے، سارے لوگوں نے نماز کو قصر ادا کیا، اور کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیارے رسول نے کہا ہو کہ ہم لوگ سفر پر ہیں، تم لوگ اپنی نماز کو پورا کرو۔ تو یہ باتیں
آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آپ کے لیے اسوہ اور آئیڈیل یہ کہ آپ کثرت کے ساتھ نماز کو ادا کریں اور اختلاف سے بچیں۔ اور اس لیے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ نمازیں اسی لیے ادا کی تھی تاکہ دعا کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں۔ اس لیے کہ وہ دن جب آپ عرفہ کے دن پہنچ جائیں تو یہ ایسا دن ہے جس دن کی عظمت کا اور جس دن کی روحانیت کا اندازہ وہی آدمی کر سکتا ہے جسے اللہ رب العزت والجلال وہ دن نصیب فرمائے۔ جس کو وہ دن نہیں ملا ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس دن کی روحانیت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ سب سے افضل دعا یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے رب ذوالجلال سے مانگی وہ دعا یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اس کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دعا کا دن ہے، یہ رب ذوالجلال کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا دن ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنی پرانی خطاؤں، اپنے گزشتہ سالوں کی گناہوں پر رونے کا دن ہے۔ رب ذوالجلال اس دن اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، فخر مباحث کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، کہ یہ لوگ جو اس زمین پر جو اس میدان میں جمع یہ چاہتے کیا ہے، یہ پراگندہ بال پریشان حال یہ اس میدان میں جمع یہ چاہتے کیا ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ اے رب یہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ لوگوں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس میدان میں جتنے بھی ہیں قد غفرت لہم، میں سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ وہ دن ہے جو دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے رونے کا اور گڑ گڑانے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ رب ذوالجلال عرفہ کے دن سے زیادہ پورے سال کبھی بھی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت والجلال جسے بھی وہ دن نصیب فرمائے سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے افضل دن ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت والجلال اس دن لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ خاص طور سے عصر کے بعد کا وقت اس کا منظر کیا ہوتا ہے یہ وہی آدمی اندازہ کر سکتا ہے جسے اللہ رب العزت والجلال نے موقع دیا اور اس نے وہاں پہ پہنچ کر دعا کی۔ سلف اس طرح دعا کرتے تھے کہ ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا، ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ خود پیارے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے، مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، ایک اور یہاں تک کہ ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، دوسرا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس دن ہاتھ کا اٹھانا یہ نص سے ثابت ہے، یہ نص سے ثابت ہے کہ اس دن کی دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ برابر دعائیں کر رہے ہیں، آپ برابر دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہوش نہیں رہتا ہے صحابہ کرام کو کہ کس طرح اور کتنی دعائیں کی جا رہی ہے۔ آپ جبل رحمہ کے نیچے آپ وقوف کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ وقفت ہا ہنا وعرفہ کلھا موقف، کہ میں نے یہاں پہ وقوف کیا ہے، لیکن پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں بھی جہاں بھی جس کو موقع ملے وہ وقوف کر سکتا ہے۔ اور آپ جہاں بھی ہوں تو آپ قبلہ رخ ہو، ہاتھ اٹھائیں اور رب ذوالجلال کے سامنے جتنا رو سکتے ہیں، جتنا گڑ گڑا سکتے ہیں آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ پورے امت آپ کی دعا کی محتاج ہے، آپ اس دن اور اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور وہ دن وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ انہ لیدنو، اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قریب ہوتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر ان لوگوں سے جو لوگ میدان عرفات میں موجود ہیں ان سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ تو آپ اپنی عظمت کا اندازہ کیجیے اور دعاؤں میں اپنا وقت لگائیے۔ اس کے بعد یہ سما قائم رہے گا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کیا، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن آپ نے مغرب کا وقت ہونے کے باوجود مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کی۔ مغرب کی نماز آپ کو میدان عرفات میں ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو وہاں سے نکل جانا ہے،
آپ کو نکل کر کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ جانے کے لیے بھی آپ کا ایک شیڈیول رہے گا، پہلے سے بتایا جائے گا، یا یہ کہ نہیں رہے گا۔ یہ تجربے کے مطابق سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے حاجیوں کے لیے عرفات سے مزدلفہ کا سفر کرنا، اس لیے کہ بلکہ عرفات سے مزدلفہ تو غنیمت ہے، مزدلفہ سے جب مینا جانا ہوتا ہے تو یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے تو معلم اہتمام کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک وقت بتایا جائے گا خیمہ میں کہ آپ کو اس وقت نکلنا ہے، یعنی سورج ڈوبنے تک آپ کو عرفات میں رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو نکلنا ہے۔ آپ کو جانے کا جو بھی طریقہ ہو، آپ مزدلفہ پہنچیں، مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہو کہ آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کریں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی پہنچیں گے وہ کنکڑیاں بننا شروع کر دیں گے، یہ سب کام خلاف سنت ہے۔ آپ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں۔ ایک بات اور کہ اگر کسی کو مثال کے طور پر مزدلفہ پہنچنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، جو پہلے ہوتا تھا، پہلے یہ سب ہوتا تھا اور اب بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، کہ ان کو پہنچنے میں اگر آدھی رات سے زیادہ گزرنے کا امکان ہو تو آپ جہاں بھی ہیں آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کر لیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ سنت یہ کہ آپ مزدلفہ میں ادا کریں، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ آپ کی مغرب اور عشاء کی نماز رہ جائے گی اور آدھی رات سے زیادہ گزر جائے گا تو آپ مزدلفہ سے پہلے ہی نماز کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ صحیح ٹائم سے مزدلفہ پہنچ گئے، آپ نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ آرام کریں۔ اس رات کوئی عبادت نہیں ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کیا، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیں گے کہ لمبی لمبی عبادتیں کریں گے، جبکہ حدیث میں صراحتاً منصوص ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کیا اور اس کے درمیان اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی، تو آپ آرام کریں، اس لیے کہ اگلا دن جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل دن ہے۔ آپ کو آرام کرنے کے بعد مزدلفہ میں ایک بات اور کہ مزدلفہ سے جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں جن کے ساتھ، وہ آدھی رات کے بعد 2/3 رات ہونے کے بعد وہ مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں اور جا کر کنکڑی مار سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے نکل کر وہ کنکڑی جا کر مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ سے، لیکن جو لوگ نارمل حالت میں ہیں وہ 10 تاریخ کی صبح بھی مزدلفہ میں کریں گے۔ مزدلفہ میں جب صبح ہو گئی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جب اچھی طرح روشنی پھیل جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو مزدلفہ میں رہنا ہے، اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں پہ دعا کرنا یہ سنت ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں آپ قبلہ رخ ہو کر دعا کریں اگر موقع ہے۔ اس کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ کو مینا جانا ہے۔ مینا جانے کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ مینا جانے کے بعد اس دن مینا جانے کا یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اپنے آدمی کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت سارا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، یعنی جو معلم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں اکثر ساتھ اس وقت مزدلفہ سے مینا جاتے ہو اکثر چھوٹ جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی نہیں ملے گا، نہ تو معلم کے لوگ ملیں گے یا اکثر ساتھی وغیرہ بھی بچھڑ جاتے ہیں، تو آدمی کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا مکتب نمبر کیا ہے اور کون سی ٹرین یا کس طرح وہ اپنے خیمہ تک یا جمرات تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جو بھی راستہ ہو آدمی خیال کرے اس کا۔ اس کے بعد آپ مینا پہنچیں۔ مینا پہنچنے کے بعد اس دن آپ کا پہلا کام کیا ہوگا؟ یہ 10 تاریخ کا دن ہے، یہ حج کا تیسرا دن، یعنی 8 تاریخ پہلا دن تھا، 9 دوسرا، 10 تاریخ یہ حج کا تیسرا دن ہے۔ یہ تیسرے دن کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کنکڑی مارنے کے لیے جمرہ پہنچے، اور اس دن 10 تاریخ کو آپ کو صرف ایک جمرہ کو کنکڑی مارنی ہے، یعنی جب آپ کا جو راستہ ابھی جاری ہے، یعنی جس راستے سے آپ پیدل جا رہے ہیں یا یہ کہ ٹرین سے اتر کر بھی جو راستہ آپ کو لے جائے گا جمرات تک، اس راستے میں جو آخری جمرہ ہوگا 10 تاریخ کو صرف اسی کو کنکڑی مارنا ہے، صرف اسی کو کنکڑی مارنا ہے۔ 7 کنکڑی آپ اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکڑی ماریں، اور کنکڑی مارنے کے بعد 10 تاریخ کو جب ایک جمرے کو آپ کنکڑی ماریں گے، جمرۃ العقبہ جو بڑا والا جمرہ ہے، تو کنکڑی مارنے کے بعد وہاں پہ کوئی دعا وغیرہ نہیں کرنا ہے، آپ وہاں سے واپس اپنے خیمہ میں آ جائیں، خیمہ میں آ جائیں، مینا میں رہیں۔ مینا میں آپ کو، یعنی یہ 10 تاریخ کا دن ہے، آپ واپس لوٹ جائیں۔ اس دن کنکڑی مارنے کے بعد آپ کا دوسرا کام کیا ہوگا؟ قربانی کرنا۔ قربانی کے لیے آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں، سب سے بہتر اور افضل راستہ میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ جو سعودی بینک کا سسٹم ہے، آپ اس بینک میں پیسہ جمع کر دیں، وہ جو بھی پیسہ لے وہ سب سے معتبر ہے، آپ وہاں پہ پیسہ جمع کر دیں اور آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔
جب آپ نے پیسہ جمع کر دیا آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، وہ جب بھی ادا کرے کوئی، جو اب بھی وہ قربانی کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کنکڑی ماریں، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد طواف کرنا، اس کے بعد بال منڈوانا اور طواف کرنا۔ اس اعمال میں ترتیب میں اگر خلل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور آ کر لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ کام کر لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا، یعنی ترتیب میں خلل واقع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جواب میں یہی کہا کہ افعلوا ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر ترتیب میں خلل پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس دن جب آپ قربانی ہو جائے بال آپ منڈالیں، منڈانے کے بعد آپ اپنا احرام اتار کے آپ اپنے خیمہ میں آ جائیں۔ اگر اسی دن ہمت ہے طواف اور سعی کرنے کی تو آپ دوبارہ حرم آئے آ کر طواف اور سعی کر لیں۔ اگر اس دن ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو آپ اس کے دن اگلے دن کریں، اس کے بعد کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور مینا میں آپ جب تک رہیں، یعنی 10 تاریخ کا دن ہوا اس کے بعد اگلا دن 11 تاریخ کا جب دن آئے تو 11 تاریخ کو بھی آپ کو کنکڑی مارنا ہے، لیکن اس دن 10 تاریخ اور 11 تاریخ کی کنکڑی میں فرق یہ ہے کہ 10 تاریخ کو آپ نے صرف ایک جمرے کو کنکڑی ماری تھی، بڑے والے جمرہ کو، جو مکہ سے سب سے قریب ہے اور مینا سے سب سے دور، یعنی جب آپ مینا سے آئیں گے تو سب سے آخری والا جو ہوگا اس دن آپ نے 10 تاریخ کو صرف اسے ماری تھی، لیکن 11 تاریخ کو آپ کو تینوں کو مارنا ہے۔ 3 ہے وہاں پہ، چھوٹا، بیچ والا اور بڑا، اس پر اردو میں انگلش میں ہر زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ چھوٹے کو 7 کنکڑیاں ماریں، مار کر تھوڑا آگے بڑھ کر آپ دعا کریں۔ وہاں پہ ان جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں، لیکن آج آپ تھوڑی سی دعا کریں گے آپ کو پولیس والا ہٹانے لگے گا۔ تو آپ پولیس والوں کا بھی تعاون کریں، جتنا موقع ہو آپ اتنی دعا کریں، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ اس کے بعد بیچ والے کو بھی 7 کنکڑیاں ماریں اور مار کر تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ اس کے بعد آخری والے کو کنکڑی ماریں 7 مرتبہ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی دعا نہ کریں، وہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی دعا نہ کریں بلکہ واپس چلے آئیں۔ ایک فرق یہ ہوا کہ 10 کو آپ نے 1 کو مارا تھا اور 11 کو آپ نے 3 کو مارا۔ دوسرا فرق یہ کہ 10 کو آپ کو صبح کنکڑی مارنا ہے، یعنی آپ جب مینا سے آئے فجر کے بعد آپ نے ڈائریکٹ کنکڑی ماری، مار کر آپ واپس ہو گئے، لیکن 11 تاریخ کو آپ کو کنکڑی زوال کے بعد مارنا ہے، یعنی ظہر کے بعد کنکڑی مارنے کا اہتمام کریں۔ آپ کو معلم کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اب بعض معلم یہ کرنے لگے، اس پچھلے سال کا بھی یہ مشاہدہ تھا کہ بہت سارے دفتروں میں یہ اعلان لگایا گیا تھا کہ آپ کو کنکڑی صبح 10 بجے آپ کی کنکڑی آپ کو لے کر چلا جائے گا اور 10 بجے آپ کی کنکڑی مروا دی جائے گی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ حدیث کا لفظ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ جب سورج مائل ہو جاتا تھا اس کے بعد ہم جا کر کنکڑی مارتے تھے، یعنی ظہر کے بعد ہم کنکڑی مارتے تھے۔ تو آپ کو جتنا بھی کہا جائے اس مسئلے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کنکڑی ظہر کے بعد سے مارے، بھلے ہی اگلے دن کی صبح تک مارے لیکن ظہر سے پہلے نہیں، ظہر کے بعد سے مارے، رات تک مارے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے نہیں۔ تو آپ کو 11 تاریخ کو تینوں کو کنکڑی مارنی ہے، زوال کے بعد شروع کرنا ہے۔ اسی طرح پھر وہ راتیں یعنی 11-12 کی راتیں یہ مینا میں گزارنا یہ واجب ہے، بلا کسی عذر کے ان راتوں کو مینا میں نہ گزارنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مغالطہ یا ایک اشکال یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے مخیمات اور ان کے خیمے مینا کے حد سے باہر ہیں، تو اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں جن کو خیمہ مینا کے حد سے باہر دیا گیا ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے مطابق، چونکہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں اسی لیے مینا کے خیموں کو بڑھا کر مزدلفہ تک کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کو مزدلفہ کی حد میں خیمہ ملا ہے اور اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ مینا میں آ کر رات گزارے تو انشاءاللہ وہ اپنے خیمے میں بھی رات گزارے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے خیمے میں بھی رات گزارے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ ان راتوں کو آپ 11-12 کی راتیں آ کر گزاریں، مینا میں گزارنا یہ واجب ہے، اپنے مخیمات میں اپنے خیموں میں گزارنا واجب ہے۔ اگر آپ طواف کرنے گئے ہیں مسجد حرام تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ رات سے پہلے واپس آ جائیں، اور کم سے کم آدھی رات سے زیادہ، یعنی آدھی رات یا اس سے زیادہ گزارنا یہ ضروری ہے، یعنی آدھی رات سے زیادہ گزارنا۔ مثال کے طور پر 11 گھنٹہ کی رات ہے تو آپ کو 6 گھنٹہ آپ مینا کے حد میں گزاریں، تو ان راتوں کو گزارنا یہ مینا میں واجب ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 کا دن ہو گیا، 12 کو بھی آپ کو اسی طرح کنکڑی مارنی ہے تینوں شیطانوں کو جس طرح آپ نے 11 کو ماری، اور کنکڑی مارنے کے بعد اگر آپ 12 تاریخ کو اپنا حج ختم کرنا چاہتے ہیں
تو 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مینا کی حد چھوڑ دیں۔ اگر بغیر قصد کے، یعنی آپ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے خیمہ میں، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں جب آپ نے کنکڑی وغیرہ مار لیا، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں اپنا حج ختم کر لوں، تو اس طرح آپ کا حج ختم نہیں ہوگا، بلکہ 12 تاریخ کو اگر آپ کو اپنا حج ختم کرنا ہے تو آپ کو غروب آفتاب سے پہلے یہ ارادہ کرنا ہوگا، اپنا خیمہ چھوڑنا ہوگا کہ ہم اپنا حج یہیں پہ ختم کر لے رہے ہیں۔ لیکن 13 تاریخ تک رہنا یہ افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، کہ جو 2 دن میں حج ختم کر لے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور جو 3 دن میں کرے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تقوی، زیادہ تقوی اس میں۔ تو آپ 13 تک رہنا چاہیں تو یہ افضل ہے، لیکن اکثر لوگ 12 کو چلے آتے ہیں، تو 12 کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حدود مینا چھوڑ دیں سورج ڈوبنے سے پہلے۔ آپ 12 تاریخ کو اگر حدود مینا چھوڑ دیں تو آپ کا حج یہاں پہ اکثر عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے طواف اور سعی نہیں کی ہے تو آپ جب اپنے ہوٹل آئیں تو اس کے بعد آپ کا کام جو بچتا ہے وہ طواف اور سعی کرنے کے لیے آپ آئیں۔ آپ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں، اس لیے طواف اور سعی دونوں آپ کے اوپر واجب ہے، اور جب تک آپ طواف اور سعی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے لیے ساری چیزیں حلال نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب آپ نے بال منڈوا کر 10 تاریخ کو اپنا احرام اتار دیا تو اس وقت ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی سوائے ایک چیز کے، یعنی آپ نے جب بال منڈوا کے احرام اتار دیا، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال تو منڈوایا آپ نے، ناخن کاٹ سکتے ہیں، کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر خوشبو کا استعمال کیا تھا 2 موقعوں پر۔ ایک احرام جب آپ نے پہنا، اور دوسرا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے 10 تاریخ کو احرام اتارا اس وقت بھی میں نے آپ کو خوشبو لگائی، تو اس وقت آپ خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو جسے تحلل اول کہا جاتا ہے، تحلل اول کے بعد آپ اپنے بیوی سے نہیں مل سکتے اس وقت تک، جب تک کہ تحلل اکبر نہ حاصل ہو اس وقت تک آپ اپنے بیوی سے نہیں مل سکتے۔ اور تحلل اکبر کیا ہے؟ تحلل اکبر ہے طواف اور سعی، جسے ہم طواف زیارت کہتے ہیں، عربی میں طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ تو طواف افاضہ اور طواف افاضہ اور سعی جب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اس کے بعد صرف ایک بات باقی رہتی ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ اور طواف وداع اس وقت ہوگا جب آپ مکہ چھوڑنے لگیں گے۔ مکہ چھوڑتے وقت آپ کا آخری کام جو ہوگا وہ بیت اللہ کا طواف ہوگا، یعنی جب مکہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، آپ کچھ وقت پہلے آپ جا کر طواف کر لیں، 7 چکر اسی طرح لگائیں جس طرح آپ نارمل حالات میں آپ نے طواف کیا۔ لیکن یہ طواف ان عورتوں کے اوپر یہ طواف نہیں ہے جو حالت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ان حالات میں ان کے اوپر یہ طواف نہیں ہے، اور لیکن جو لوگ نارمل حالات میں ان کے لیے طواف واجب ہے، وہ اس طواف کو چھوڑ کر مکہ سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس طرح مکہ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ مدینہ کا عمل مختصر یہ ہے کہ مدینہ جب بھی آپ جائیں گے، مدینہ میں آپ مسجد نبوی میں جائیں، جس طرح عام مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ وہ ہو کہ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ پیارے رسول کی مسجد ہے، اور یہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اگر آپ کو موقع ہو تو آپ ریاض الجنہ میں نماز کو آپ جب پہنچیں، اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ نفلی 2 رکعت ریاض الجنہ میں ادا کریں۔ اگر ریاض الجنہ میں موقع نہیں ہے تو آپ مسجد نبوی میں کہیں بھی نماز کو ادا کر لیں 2 رکعت۔ اس کے بعد پیارے رسول کے قبر مبارک سے گزریں اور سلام پڑھیں۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پڑھتے ہوئے صرف آپ آگے گزر جائیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر بھیڑ نہ لگائیں، یا کسی طرح آپ لوگوں کو طرح طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ اس طرح کا کوئی بھی کام، اس طرح کے سارے کام بدعت ہیں، اور یہ ساری باتیں بسا اوقات مسلمان کو شرک تک لے جاتے ہیں۔ تو صرف رسول اللہ کے وہاں سے سلام کر کے گزر جانا یہ سنت ہے، اور وہ بھی روزانہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مرتبہ چلے گئے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں گے حضرت ابوبکر، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، آپ ان دونوں کو بھی سلام کرتے ہوئے وہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ بقیع قبرستان ہے۔ بقیع قبرستان میں آپ جائیں، جس طرح آپ عام قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں اس کی بھی زیارت کریں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بے شمار ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام مدفون ہیں۔ یہی وہ
مقبرہ ہے جہاں پہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہیں، تو بے شمار صحابہ کرام زوجہ ازواج مطہرات وہ وہاں پہ مدفون ہیں۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں۔ اس کے بعد تیسری جگہ جو مسنون ہے، جو سنت ہے، وہ احد۔ آپ احد پر جائیں، وہاں پر بھی بعض صحابہ کرام مدفون ہیں، آپ وہاں پہ بھی جا کے اسی طرح دعا پڑھیں جس طرح آپ عام قبرستان میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر خاص طور سے اس واقعے کو یاد کریں اور صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو، کس طرح انہوں نے دین کی بقا کے خاطر اور دین کی سربلندی کے خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور قربان کیا۔ اور چوتھی اور آخری جگہ جو سنت ہے وہ مسجد قباء جانا۔ یہ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو وضو کر مسجد قباء میں جائے اور جا کر 2 رکعت نماز کو ادا کرے، اس کا ثواب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے عمرہ ادا کیا، اس نے عمرہ ادا کیا۔ اور اللہ کے رسول جاتے تھے پیدل بھی، سواری سے بھی، تو آپ کو جب بھی موقع ہو آپ جائیں جتنے دن۔ تو اس طرح یہ حج کے اعمال مختصر طور پر بیان کیا گیا اور بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں چھوٹی ہوں گی جو میرا اندازہ ہے۔ آپ ایک مشورہ یہ کہ آپ علماء سے کنسلٹ کریں، علماء سے رابطہ رکھیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ آپ کو کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو، جس عالم کو آپ معتبر سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ اچھی طرح آپ کے لیے مسئلہ کی وضاحت کرے گا، آپ اس سے پوچھیں، چاہے آپ سعودیہ میں ہو یا یہاں ہو۔ تو آپ علماء سے رابطہ رکھیں، ان سے کنسلٹ کریں کسی مسئلے میں آپ کو دقت ہو۔ اور آج جو راستہ یہ بھی ہے کہ جس میں ویڈیو وغیرہ بنا کر اس کو ارکان اور واجبات کو واضح کیا گیا، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے حج کے سفر کو آسان فرما دے، ہمارے سارے ارکان و واجبات کو سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کے بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور حج کے سفر پر اخلاص، خلوص اور للہیت کے ساتھ جانے کی توفیق نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔